السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صرف ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے، کوئی بڑی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ میں کبھی بھی میں نے نہ کسی پہ تنقید نہیں کی کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو وہ اس کا اپنا طریقہ ہے کام پیسہ کمانے کا۔ انفلوئنسر جو ہیں وہ اب لوگ کہتے ہیں جی بہنیں دکھا کے پیسہ کماتے ہیں، بلاگر جو ہیں جس طرح کہ رجب بٹ ہیں یا پھر ڈکی ہے، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہنیں دکھاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب صاحب ٹک ٹاک پہ ناچ کے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ میں نے کبھی بھی ان چیزوں کے نا اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی کہ یار وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے یار، وہ ان کا فیض ہے، وہ جانے، وہ رب کو انہیں حساب دینا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ میری اپنا ایک کنسیپٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنا حساب خدا کو دینا ہے، میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے، اور اسی طرح دوسروں نے اپنی قبر پہ جانا ہے اور دوسروں نے اپنا حساب دینا ہے۔ پر ایک شخص ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا ان کا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، میں بس ویسے ہی ان کو جو لوگ سمجھ جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ میں نام اس لیے لینا چاہتا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، اگر وہ اس بندے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے کہ وہ بندہ شخصیت پہلے ایک دن کورٹ میں جاتا ہے، پیش ہوتا ہے وکیلوں کے ساتھ، تو وہاں پہ کچھ صحافی اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ بڑا طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ صحافیوں پہ الزام لگانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ بکاؤ صحافی ہیں، بکاؤ میڈیا کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، آوازیں دے رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب صاحب وہ صحافی بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں نے اگنور کیا، میں نے کہا انسان ہے، فلو آف ٹنگ میں بول جاتا ہے، غصے میں بول جاتا ہے، جذبات میں بول جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا اس نے کیا بولا کیا نہیں بولا، تو اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کچھ دنوں بعد ایک ویڈیو آتی ہے جناب صاحب، وہ پیسے پیشی ہوتی ہے اس کی اور وہ جاتا ہے، تو پھر سے وہی سوال، پھر سے وہ جناب صاحب اس ٹائم پہ وہ صحافیوں کے سامنے نہیں آتا، وہ گاڑی اپنی اندر لے کے چلا جاتا ہے اور وہیں سے وہ پیشی بکا کے پھر وہیں سے نکلتا ہے، باہر جا کے کسی گلی میں کھڑے ہو کے وکیلوں کے ساتھ، چند وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے بکاؤ میڈیا، جی بکاؤ صحافی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے یہ میں صرف صحافیوں کے حق کے لیے بنا رہا ہوں، بکاؤ میڈیا کے نعرے جو لگا رہے ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں کہ یار بھائی جان دیکھو، ایک انفلوئنسر ہے نا، وہ ان پڑھ جاہل، ٹھیک ہے، اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس کی یوٹیوب فیس بک کبھی آپ سے پیسہ تعلیم کے لیے ڈگری نہیں مانگتا کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ بنے گا، آپ کے پاس یہ ڈگری ہوگی تو آپ اس پہ چینل پہ ویڈیو بنا سکتے ہوں گے، آپ کے پاس یہ ڈگری ہوگی تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی سوشل میڈیا آپ سے اس چیز کی ڈگری نہیں مانگتا، مگر صحافی جو ہے نا وہ ایک ڈگری کی بیس پہ آ کے بنتا ہے صحافی کوئی میٹرک پاس یا 8ویں پاس نہیں ہوتا۔ صحافی بننے کے لیے آپ کو منیمم جو ہے آپ کو ڈی ایس کرنا پڑتا ہے ماس کمیونیکیشن میں، پھر اس کے بعد آپ کو کسی ادارے میں جا کے آٹھ نہیں تو کم سے کم بھی 4 سے 5 سال ذلیل ہونا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ کو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ میں، یہ پیسہ نہیں دیتے، وہاں پہ آپ کو اپنی محنت سے اپنے آگے آنا ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ بھی اگر کوئی کہنا کہ یار میں نے بہت ٹائم کم سپینڈ کیا اور میں نے جناب صاحب صحافت میں بہت بڑا قدم رکھا ہے، تو اس نے بھی نہ کرتے ہوئے بھی 2-2.5 سال اس چیز پہ اپنی فری آف کاسٹ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے کسی ایک چینل پہ بیٹھ کے۔ اس کے بعد وہ جناب صاحب کسی ادارے پہ جاتا ہے، وہاں پہ اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک بیٹ دی جاتی ہے، اس کو رپورٹر بنایا جاتا ہے۔ صحافی کوئی ایسے نہیں بن جاتا ہوتا کہ ان پڑھ جاہل آ گیا، گالیاں گلوچیں دے دی ویڈیو پہ بیٹھ کے اور جناب صاحب اپنے صحافت کر لی ہے، ایسے صحافی نہیں ہوتے۔ صحافی کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تعلیم کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو میڈیا کے اس ٹائم آؤٹ لیٹ چل رہے ہیں پاکستان میں، جتنے بھی چاہے چھوٹا سے جیو جیسا ایک بڑا فیمس ادارہ جو ہے ٹاپ لائن والا، وہ ایئر وائی سما، ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا، آپ نیچے آ جائیں کوئی روز جیسے ایک ٹی وی چینل پہ یا سٹی 21 اور اس طرح کے چھوٹے سٹیز کے چینل پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی کوئی جرنلسٹ آپ کو نا بنا ڈگری کے والا نہیں ملے گا۔ جو جرنلسٹ ملے گا وہ آپ کو ڈگری ہولڈر ملے گا، وہ کوئی میٹرک پاس کر کے اور آ کے صحافت میں نہیں بیٹھا۔ میں سوشل میڈیا پہ صحافت کرنے والوں کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ جن پہ تنقید کر رہے ہیں نا کہ جناب صاحب میڈیا بکاؤ میڈیا ہو گیا، صحافی بکے میں، بھائی جان صحافی بکے میں تو آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ کس چیز پہ بیس کر رہے ہیں؟ آپ کو فیمس کس نے کی ہے مجھے یہ بتائیں۔ اور آپ ٹھیک ہے ہمارا کام ہے سوال کرنا، ہم بڑے بڑے منسٹروں کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں، صحافی کا کام ہے سوال کرنا، جواب دینا نہ دینا ان کا کنسرن ہے جو جس سے سوال ہو رہا ہے۔ ہم نے آج تک کبھی منسٹر سے سوال کرتے ہوئے آپ سے نہیں سوچا کہ یار ہم نے یہ اپنے دائرے میں رہ کے ایک سوال کیا کہ ہاں یہ ایک چیز ہے، یہ آپ پہ ایلیگیٹ ہو رہا ہے یا یہ ہمارا سوال ہے۔ منسٹر اگر اس کا کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو دے دے، نہیں دینا چاہتا تو ہم کبھی اس پہ یہ نہیں کہتے کہ یار اس نے ہمارا جواب نہیں دیا تو ہم اس کو کوئی گالی گلوچ دینا شروع کر دیں، نعوذ باللہ، ہم کیوں دیں گالی؟ آپ اگر آپ کی جرنی میں سے یہ گالیاں گلوچیں نکال دیں تو آپ کون ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ بڑے فیمس ہو گئے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے آپ کے پاس فیم ہے، 4 لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو اور 400 جانے میری طرف سے، میں کہتا ہوں آپ کو 4 لاکھ جانے، پر آپ تنقید تو نہ کریں کسی کو، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں فضول کا آپ صحافیوں کو کہ نہیں جی جناب صاحب صحافی اوور آل میڈیا۔ یار آپ ایک بندے سے شخص، مجھے کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہے نا، مجھے اگر کسی سے مسئلہ ہے، فار ایگزامپل مجھے کسی ایکس وائی بندے سے مسئلہ ہے، تو میں اس کو ٹالریٹ کروں گا، میں کہوں گا ایکس وائی زی اس کا یہ مسئلہ ہے،
میں کہوں گا جناب صاحب اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے، میں کبھی اس کے جو جس پیشے کی وجہ سے اس کی پہچان ہے نا اس کو ٹارگیٹ نہیں کروں گا، اس کو کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جہاں پہ ٹھیک ہے مانتا ہوں میں صحافیوں میں بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی جناب صاحب صحافت میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، صحافیوں میں بھی ہیں، پر آپ ان کو ٹارگیٹ کریں نا کہ یار ہاں اس نے یہ بات کی، وہ اس طرح کا ہے، وہ لڑکا ہی بکاؤ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب صاحب صحافی سارے بکاؤ ہوتے ہیں یا بکاؤ میڈیا ہوتا ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا اس چیز کا؟ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں، آپ پہ ٹالریٹ کرنے والے بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب صاحب آپ نے اپنی جرنی میں ساری گالیاں ہی رکھی ہیں، گالیاں نکال دو، گلوچے نکال دو، تو اس کے بعد آپ کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ تو سوچ سمجھ کے میں نے کبھی بھی کسی پہ تنقید نہیں کی، اور میں ابھی بھی کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں نے اس لیے کسی بندے کا یہاں پہ نام نہیں لیا کہ یار میں اس کا نام لے کے مینشن کر دوں کہ یار یہ جناب صاحب اس کو پکڑ لیں اور آپ اس پہ بات کریں جناب صاحب، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے صرف پیغام پہنچانا تھا، جو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بات کس کے لیے میں کی ہے، اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اچھی بات ہے۔ اس کو میں ایک طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان دیکھیں، ہر فیلڈ میں برے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحافیوں میں بھی ہیں، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس چیز کو، پر صحافی اور صحافت بری ہونا یہ الگ بات ہے۔ آپ کہیں کہ جناب صاحب یہ صحافی بکاؤ ہیں، یہ میڈیا سارا بکاؤ ہے، یہ صحافی سارے بکاؤ ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ۔ آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو 400 بندہ دیکھتا ہے، میری دعا ہے کہ آپ کو 400 نہیں 4 لاکھ بندہ دیکھے، 4 کروڑ بندہ دیکھے۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ آپ کسی کو کیا وہ سبق دے رہے ہیں۔ آپ سے چھوٹی ایج کے بھی دیکھتے ہیں لوگ، آپ کو بڑی ایج کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، چلو بڑے کو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا چیز چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی، پر چھوٹے جو ہیں آپ سے بچے ہیں، آپ ان کو یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ گالیاں دیں، گلوچیں دیں، کسی کو ٹارگٹ کریں، کسی کی ماں بہن کو ٹارگٹ کریں تو آپ جناب صاحب فیمس ہو جائیں گے، آپ پیسہ کمانا شروع کر دیں گے، آپ ہٹ میں رہیں گے، مشہور رہیں گے، تو یہ کیا چیز ہوگی؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحافی بکاؤ ہو اور ہر صحافی کھانے والا ہی ہو، نہ ہر میڈیا بکاؤ ہو سکتا ہے، نہ ہر صحافی بکاؤ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی سے مسئلہ ہے، آپ اس کا نام لیں، آپ اس کو کہیں کہ جناب صاحب مجھے اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کا یہ بات ہے، یہ کرتا ہے، اس نے اس سے پیسے لیے ہیں، میرے پاس اس چیز کا پروف ہے، آپ اس کو پروف دکھائیں، اور جناب صاحب ہم بھی اس کو کہیں گے کہ یار ہاں یہ چور ہے، پر اگر پروف نہیں ہے تو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اسپیسیفک بندے کے ساتھ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کریں، ادروائز کسی اور کو یا پھر اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہر بندے کو ٹارگٹ نہ کریں۔ میرا یہی چھوٹا سا ایک پیغام تھا، ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی، تو اگر معذرت کسی کو کوئی بات بری لگی ہو بیچ میں یا کوئی میری بات بری لگتی ہے تو میں اس سے اپالوجائز کر لیتا ہوں، اور نہ میں پھر کہوں گا، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا تھا کہ میں کسی کو اسپیشلی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں جس تک بات پہنچانا چاہتا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے کس تک بات پہنچانی تھی۔ تو اگر پھر بھی میری بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو میں اسے اپالوجائز کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ میرا پیشہ جو ہے وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں اور وداؤٹ اینی پروف بدتمیزی کروں، تو میں اپالوجائز کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو۔ بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ خدا حافظ۔